ہمارے جوانوں کے جنازے جاتے دیکھے۔ میرے عزیزوں، کل میں آپ کے قریب پڑوس شہر پرونی میں تھا، وہاں قریب کل رات کا ہمارا جلسہ تھا۔ دن بھر میرے دل کو ایک چیز ٹیس پہنچاتی رہی۔ ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، میرے مرحوم دوست اور بھائی قاری ریاض الدین صاحب، جو ایک بہترین نعت خواں تھے اور قاری قرآن تھے، عمر کے شاید 30-35 سال یا 35 سے 40 سال کے پڑاؤ میں تھے، اور ایک سڑک حادثے میں اچانک ان کا انتقال ہوا انگلینڈ میں، اور ان کا جنازہ بھی انڈیا نہیں آ سکا۔ میں ان کے گھر گیا تو 2 سال کا چھوٹا سا بچہ، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت ہے، اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی۔ میں انہیں دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہوں سے بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مولا، یہ 2 سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا ہوا، یہ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کو باپ کا سہارا ہی نہیں۔ باپ بہت جوانی میں چلا گیا، ہم کو تو مولا تو نے ماں بھی دیا، باپ بھی دیا۔ اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے، نوجوانوں آؤ، ان بچوں کو دیکھو جو ابھی 2 سال کی کلیاں ہیں، اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے۔ تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے اور تم ٹھکرا کر چلے جاتے ہو۔ تمہارے گھروں میں ماں تمہارے لیے دعاؤں کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم جھڑکا کے چلے جاتے ہو۔ اس کو بھی سمجھ لو کہ غنیمت جانو ان کی زندگی کو ان کے مرنے سے پہلے۔ وہ جب چلے جائیں تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یتیم سے پوچھو کہ باپ کے اٹھنے کے بعد کیسی ویرانگی آتی ہے گھر کے اندر۔ جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں، سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور ماں کیا گھر سے چلی گئی، وہ تو ساری رونقیں لے کر چلی جاتی ہے۔ نہ دوسری کوئی ماں ملتی ہے دنیا میں، نہ کوئی دوسرا باپ ملتا ہے۔ ہر کوئی تمہیں 4 لفظ محبت کے بول سکتا ہے، لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اس کے بستر کو پخانے اور پیشاب سے غلیظ کر دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے خوشیوں سے صاف کر دیتی۔ کوئی دوسرا ہماری نجاست کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ نجاست تو دور کی بات ہے، ہمارے دودھ کو بھی کوئی چھونا نہیں چاہتا۔ وہ صرف ہماری ماں ہے، وہ صرف ہمارا باپ ہے، جو ہماری غلاظتوں کو بھی خوشیوں سے صاف کر جاتا ہے، اور کبھی شکایت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو کہ میرے گود میں تو نے پیشاب کر دیا، پخانا کر دیا، نہیں کرتا۔ لیکن جوان بچوں کو جب میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھکراتے ہیں اپنے والدین کو، اور ان کے سامنے ایسی تیز آواز میں بات کرتے ہیں، جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں اپنے سردار کو جلے گی۔ مطلب کیا ہے؟ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کر رہا ہوگا، اپنے باپ پر حکومت کر رہا ہوگا۔ میں نے ایک نوجوان کو ممبئی کی سرزمین پر دیکھا، اپنے باپ پر اس نے جوتی اٹھائی اور مارنے لگا۔ باپ نے کہا تو میرا بیٹا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ میں تجھ سے پیدا ہوں۔ یہ حالات، یہ معاشرے، تمہیں اندازہ نہیں کہ موت کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے۔ اب آؤ میں اس حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ابن آدم، اولاد آدم، اس وقت تک اپنا پاؤں حشر کے میدان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گی۔ کون سا سوال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے، پاؤں میدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا، میں نے تجھے جوانی دی، بتا تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اور محدثین شارحین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے۔ جوانی ہے، بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا، بڑھاپا تو ریٹائرمنٹ میں چلا گیا۔ اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے، حساب اس کا زیادہ ہونا ہے، خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہیں، گناہ اسی عمر میں زیادہ ہے، دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سوال بھی کرے گا۔
یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپنا کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا. یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب دے دے. اے نوجوانوں، کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ کیا قیامت کے دن یہ بول پاؤ گے کہ مولا رات رات بھر میں گیم کھیلتا تھا، میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا، میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے بستر کو گرم کرتا تھا؟ کیا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ سورہ یاسین میں رب تعالیٰ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ قرآن میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اس دن تعجب میں ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی بھی بات کر رہی ہوگی، ان کے رانوں کی چمڑیاں بات کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا، یہ کس طرح غلاظتوں میں مبتلا تھا. ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف بات کر رہے ہو. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دینے لگ گئی چمڑی کو؟ تم تھوڑا سا جل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا. چمڑی کو اگر خروچ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم بہت خیال کرتے ہیں ان چمڑیوں کا، لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو گے کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے، وہ کہیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب ذوالجلال نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقل کریں گے. اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ، اس پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی سکون سے گزر جائے. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات کو، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے. یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر میں. کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر کر گئی، کبھی دیکھو تو رشتہ داریوں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار. ان تمام تفکرات میں تو ہم جی رہے ہیں. یہی سارے ٹینشن ہیں، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے. یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے. کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائیں گے سکون سے جا کر قبر میں سو جائیں گے، موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا. ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اٹھا دیا جھنجھوڑ کر کے. اب کون سے سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جاتے ہیں اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا رکھی ہوئی. کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مار رہے ہوں گے جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا. سوچو، دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا. قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا. آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا. اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا. حدیث پاک میں ہے لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہوتے قیامت کے میدان میں، اور وہاں پر بھی سوالات. اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے.
دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا قبر میں سکون مل جائے، قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے۔ اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اب کہاں سکون لوگے؟ اب کہاں کا انتظار کرو گے؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد کر دی، نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، پھر جہنم ماوا ملجا ہو گیا، وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، یہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد، مولا انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا رکھا۔ یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں۔ یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر دی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا، یہ ان کے لیے میں نے بتایا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں گا، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے، اللہ اکبر، اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کر اس پرفتن دنیا میں، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا جائے گا۔ وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کیا، اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر رونے لگ جائے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا، اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا ہے۔ مولا ایک صالح نوجوان گیا ہے، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے گھر سے، جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر قبر والا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوس میں اسے دفن کر، اسے یہاں دفن ہونے کی توفیق دے دے۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ تم پڑوسی بن جاؤ اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج یہ سوئے گا ہمارے بغل میں، اللہ کی رحمتیں اس پر برسے گی، ان کے چھینٹے ہم پر بھی آئیں۔ لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے، جو جنازہ نکلا ہے، پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے، ہمارے بغل میں اسے دفن ہونے نہ دے،
کہ اگر وہ آج یہاں سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے. تمہارے ہاتھ میں ہے زندگی کون سی گزارتے ہو, کون سی زندگی گزارتے ہو. وہ زندگی کے ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے, یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی دامن بچاتا ہو. آج ہے بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں, ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں, ان کی بیوی بچے پریشان, ماں باپ پریشان. بعض تو یہ کہتے ہیں گھر میں آتا ہے تو بلا کی طرح لگتا ہے. میرے عزیزوں, کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سنوار لو, اتنا سنوار لو کہ لوگ تمہارے جانے کے بعد تمہاری کمی کا احساس کرنے لگے. تم محفلوں کی رونق بن جاؤ, تم لوگوں کی زینت بن جاؤ, کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے, خلاصہ ہے. میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے نبی نے 5 چیزیں دے دی لیکن پوری حیات کا اصول سمجھا دیا.